السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید مقتدی حسین خانقاہ عالیہ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی المولا تعالی عنہ مکن پور شریف ضلع کانپور انڈیا سے میں آج کچھ منٹ کے لیے تمام امت کو ایک عظیم شخصیت، ایسی لازوال بے مثال شخصیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، جن کے متعلق کچھ الگ الگ خیالات، الگ الگ فکریں، الگ الگ سوچ، طرح طرح کی باتیں عوام میں پھیلائی جا رہی ہیں، جن سے امت مسلمہ رسول پاک کی امت میں ایک عجیب سا ہیجان ہے، ایک عجیب سا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے انتشار پھیلانے والوں، فتنہ پرور اور فتنے پھیلانے والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کیا سلوک کریں گے، اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا، یہ بہتر و برتر جانتا ہے خود خالق کائنات۔ مگر میں بتاؤں آپ کو کہ ایک ایسی شخصیت جو طیب و طاہر، امین و صادق حضرت امام جعفر صادق رضی المولا تعالی عنہ کے نام نامی سے موسوم ہیں، یہ ایسی شخصیت ہیں اہل بیت اطہار کے گھرانے سے، رسول پاک کی اولاد اور گلشن فاطمہ کے ایسے کھلکھلاتے ہوئے پھول ہیں جن کی خوشبو سے پورے عالم اسلام میں آج بھی، پورے عالم اسلام میں آج بھی ان کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ اسلام کی بہاریں، اسلام کا سہاگ قائم ہے، اسلام زندہ ہے ان کے طریقے سے، ان کے قول سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی المولا تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کو یہ امت کسی طرح سے ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی ہے، مگر کچھ دنوں سے عجیب قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ لوگوں کو یہ خیال دیا جا رہا ہے کہ امام جعفر صادق رضی المولا تعالی عنہ، امام جعفر علیہ صرف اور صرف ایک مکتبہ فکر کے لیے ماننے کی چیز ہیں۔ اہل سنت والجماعت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں۔ جب یہ بات میرے کانوں تک آئی تو میں نے سوچا کہ جہاں تک ہو اپنی بات کو، اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ وہ بدنصیب رسول پاک کی امت کا وہ شخص کون ہے جس نے یہ بات کو آگے بڑھایا اور پھیلایا ہے کہ اہل سنت والجماعت امام جعفر صادق علیہ جیسی شخصیت کو مانتے نہیں ہیں۔ میں بتاؤں، میں ایسی خانقاہ سے وابستہ ہوں کہ میرے جد امجد حضرت سید بدیع الدین قطب المدار 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ ملک شام میں آپ کی ولادت ہوئی، اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی وہ اولاد ہیں، اور انہی کی نسبت سے ہم لوگ خانوادہ مداریہ کے لوگ اور مدار پاک کی اولاد کے لوگ سب کے سب جعفری سید اپنے کو لکھتے ہیں۔ سارا زمانہ جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس ملک میں ہی نہیں، ایشیا کے تمام جزائر میں قطب المدار کی 596 برس کی زندگی، جو صرف 556 سال آپ نے تبلیغ فرمائی ہے، جہاں جہاں پر آپ گئے ہیں وہاں وہاں اپنے اجداد اور اہل بیت اطہار سے محبت اور عشق کا ایسا درس دیا ہے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستوں اور طریقوں پر چلنے کے لیے اس درجہ آپ نے وعید فرمائی ہے، اور سختی سے آپ نے ہدایت فرمائی ہے قطب المدار نے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جیسی زندگی کو اپنا لے گا، جو ان کے کردار کو اپنا لے گا، دنیا و آخرت میں کامیاب و کامرہ نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ ایسی شخصیت، ایسے لازوال ولی کامل ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، جو ولادت سے شہادت تک، جن کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر لہجہ، جن کی زندگی کا ہر گوشہ
ہمیشہ جن کی زندگی کا ایک ایک حصہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ہی راستوں میں گزرا ہے، اور ایسی زندگی چھوڑ گئے ہیں، ایسے راستے چھوڑ گئے ہیں، ایسے طریقے بتا گئے ہیں جن پر چلنے کے بعد آج ہندوستان ہی نہیں دنیا میں جو تصوف زندہ ہے، جو صوفی مزاج زندہ ہے، جو صوفیانہ ماحول زندہ ہے، جو بزرگوں کی خانقاہیں چمک رہی ہیں، کوئی ایسی خانقاہ نہیں ہے جس خانقاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار اور آپ کے قول و عمل کو ببانگ دہل اعلان کے ساتھ یہ نہ کہا جاتا ہو کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں وہی سچے راستے پر ہیں، اور انہی سے اسلام اور دین کی حقیقت زندہ و جاوید ہے۔ اس لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس خیال کو اپنے ذہن اور اپنی فکروں سے دور کیجئے کہ اہل سنت والجماعت امام جعفر صادق علیہ السلام سے معاذ اللہ کسی طرح کو ان کو نہیں مانتے یا ان کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ غلط فہمیاں دور کی جائیں، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے دشمن اہل بیت اطہار کو ہر طرح سے ان کے خاندان کے دشمن اور اہل بیت اطہار سے دکھاوے کی محبت کرنے والے اس قسم کے فتنہ پرور آج سماج کے سامنے آ کر کے آج اپنی پہچان بنانے کے لیے، آج اپنے آپ کو دنیا میں ایک مقام دلانے کے لیے اس قسم کی باتیں پھیلا کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم زندہ رہیں ہم سب کو، اس پوری امت کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔ میں سید مقتدی حسین مکن پور شریف۔